سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب کے مطابق ہے۔ ان دنوں کے اندر ایک بڑا عمل قربانی کا بھی آ رہا ہے۔ جس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان، مسئلہ یہ سمجھے پھر میں ختم کرتا ہوں بات کو، جس مسلمان کے پاس ضرورت سے زائد سامان تقریباً 1.5 لاکھ کا ہے، 52.5 تولہ چاندی تقریباً 1.5 لاکھ کی آ رہی ہے، سامان یا پیسہ یا اس کے پاس سونا چاندی ہے، سب کی رقم کو ملا کر ضرورت سے زائد سامان، دکان کے اندر سامان پڑا ہے، کم از کم اس کی رقم 1.5 لاکھ ہے، قرضہ نکال کر، تو یہ آدمی شریعت کی نظر کے اندر مالدار ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اس آدمی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ وسعت عطا فرمائے اور قربانی نہ کرے، پھر وہ عید نماز کی طرف رخ بھی نہ کرے، کیا کرنے آئے گا؟ وہ ناراض ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو مرد کی بات ہے، عام طور پہ ہمارے ہاں بڑی غفلت ہوتی ہے، گھر کا خامد قربانی کر دیتا ہے اور بیوی صاحب نصاب ہوتی ہے، وہ قربانیاں نہیں کرتی، کہتے قربانی تو مرد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی۔ بھائی اگر عورت کے پاس سونا اور چاندی زیورات ہے، یا عورت کے پاس سونا ہے اور کچھ پیسہ بھی پڑا ہوا ہے، عورت کے پاس سونا چاندی یا سونا اور کچھ پیسہ یا چاندی اور کچھ پیسہ، یا عام طور پہ کبھی عورتیں گھروں کے اندر چھوٹی موٹی دکان لگا لیتی ہیں، سامان پڑا ہوا ہوتا ہے، تو ان سب کی قیمت سونا چاندی یا کوئی رقم پڑی ہوئی ہے، ان سب کی قیمت ملا کر اگر 1.5 لاکھ کو تقریباً پہنچ جاتی ہے، تو یہ عورت بھی شریعت کی نظر کے اندر مالدار ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ عام طور پہ عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، سونا چاندی ہوتا ہے، کہتے ہیں آج ہمارے شوہر قربانی کر رہے ہیں بس ہم سے، بھائی قربانی واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں جس کے پاس طاقت اور قربانی نہ کرے۔ اسی طرح گھر کا بڑا ہے، باپ ہے، اولاد بھی کما رہی ہے، ان کے پاس بھی پیسہ ہے، والد کے پاس بھی ہے، تو باپ کے پاس اگر اتنا رقم ہے، اولاد کے پاس بھی اتنا ہے، تو باپ کے اوپر الگ قربانی اور جو ہے نا اولاد کے اوپر الگ قربانی ہوگی۔ گھر کے اندر جتنی افراد صاحب نصاب ہوں گے ان سب کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو اس مسئلے کو سمجھے، عام طور پہ مسلمان اس بارے میں کوتاہی کرتے ہیں، تو عورتوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے جب وہ صاحب نصاب ہو جائیں، اور مردوں کے اوپر بھی قربانی۔ بعض جگہوں میں سنا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 3 سال تک تو باپ کے نام کی قربانی کریں گے، بعد میں اولاد کا نمبر آئے گا۔ یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے کہ بھائی اگر اولاد صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر اسی سال قربانی واجب ہے، اگر باپ بھی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے باپ کے نام کی قربانیاں کرو، بعد میں اپنے نام کی قربانیاں کرو۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو باپ کے نام کی بھی قربانی کرو اور اپنے نام کی بھی قربانی کرو، اور اگر اللہ نے اور وسعت دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ہے 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک قربانی اپنے نام کی اور ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان امتیوں کے لیے کرتے تھے جن کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کو ثواب کے اندر شریک فرماتے تھے۔ تو اپنے بزرگ جو فوت ہو گئے ان کے نام کی بھی آدمی قربانی کر سکتا ہے، لیکن اپنی قربانی سب سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اوقات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والے جو لمحات ہیں اپنی اطاعت فرما برداری کے اندر گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پر